الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب پر کچھ گفتگو کی جائے، اس سے بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی کے نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موضوع تو معراج کے حوالے سے ارادہ تھا، قصیدہ معراجیہ جو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے لکھی، بہت شاندار قصیدہ، تو اس قصیدے پر روشنی ڈالی جائے، لیکن کچھ احباب کی فرمائش کہ 5 شعبان ولادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے، اس نسبت سے کچھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات پر گفتگو کی جائے۔ میں اس اعتبار سے ایک نیا موضوع اپنے اعتبار سے پیش کرتا ہوں، واقعہ کربلا ایک فکری تصادم، ایک نظریاتی مقابلہ، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نظارہ پیش کرنے پڑے بابا صلی اللہ علیہ نبی کے نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اپنی چھاپ لوگوں کے ذہنوں پر زبردست انداز میں چھوڑی۔ انہی میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا در حقیقت ایک نظریے کا اختلاف تھا، ایک فکر کا اختلاف تھا، ایک سوچ کا تصادم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیا فکر تھی، اور یزید کی کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا اور کیا فکر وہ رکھتا تھا، اسی پر گفتگو، اس کے چند عناصر بنتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنت کو اجاگر کرنا چاہتے تھے اور یزید سنت کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، بلکہ عملی جامہ بھی اس نے پہنا دیا۔ اور یہ خالی زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ غیر مقلدوں نے جن کو اپنا امام مانا، علامہ ابن کثیر، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یزید جو ہے سنتوں کو مٹانے کی کوششیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے البدایہ والنہایہ 11واں حصہ صفحہ 653 کے اندر علامہ ابن کثیر دمشقی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو معاملہ یہ ہوا کہ اختلاف پذیر رہا معاملہ، اور اس کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے، تو چند لوگ اس کے پاس گئے گفتگو کرنے کے واسطے۔ وَمَشَى عبد اللہ ابن مطیع وَأَصْحَابُهُ إِلَى محمد بن الحنفیہ فَأَرَادُوهُ عَلَى خَلْعِ يَزِيد فَأَبَى فقال ابن مطیع ان یزید یشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب فقال لهم ما رأيت منهم ما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متعين للخير يسأل عن الفقه
ملازما للسنہ قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب یزید کا معاملہ درپیش ہوا تو عبداللہ ابن مطیع اور ان کے ساتھی محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچے۔ محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچنے کے بعد ان سے مشورہ کیا اور ارادہ کیا کہ یزید کی بیعت چھوڑ دی جائے۔ تو عبداللہ ابن مطیع نے کہا محمد ابن حنفیہ سے کہ یزید شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے اور کتاب اللہ کے حکم کی زیادتی کرتا ہے، حکم خداوندی کے خلاف کام کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں یزید کی خامیاں کیا شمار کرائیں۔ شراب پیتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو شراب پیتا ہے لاکھ دعویٰ کرے حسینی ہونے کا، لیکن وہ یزید کا طریقہ اپنا رہا ہے، کیونکہ یزید شراب پیا کرتا تھا۔ وَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو چھوڑتا ہے، تو جو نماز کا پابند نہیں ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، وہ بلا شبہ یزید کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ وَيَتَعَدَّى حُکْمُ الْكِتَابِ، اور کتاب اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ کے سامنے جب یہ بات ذکر کی گئی تو انہوں نے کہا ارے بھائی میں تو خود گیا تھا اور جانے کے بعد وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، یزید ابن معاویہ کے پاس کافی دن تک ٹھہرا رہا، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا فَرَأَيْتُهُ مُعَاذِبًا عَلَى الصَّلَاةِ، کہ وہ نماز کا پابند ہے، متعین للخیر، بھلائی کا طلبگار ہے، مسئلے مسائل پوچھتا ہے، سنت کا پابند ہے۔ جب محمد ابن حنفیہ نے کہا میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سنت کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا، تو عبداللہ ابن مطیع اور ان کے ساتھیوں نے کہا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَصَنُّعًا لَكَ، ارے یزید کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ نماز نہیں پاتا، لیکن جب آپ اس کے پاس ٹھہرے رہے تو وہ آپ کو دکھانے کے لیے نماز کی پابندی کر رہا تھا، آپ کو دکھانے کے واسطے نماز کی پابندی کر رہا تھا۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ علامہ ابن کثیر کے۔ لہٰذا اہل حدیث کو تو پہلے اس کی پابندی کرنی پڑے گی، بعد میں یزید کو امیر المومنین کہنا، بعد میں یزید کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہنا۔ پہلے تو ان باتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا، سنت کی پابندی بھی کرتا تھا تو دکھاوے کے لیے کرتا تھا، بھلائی بھی چاہتا تھا تو دکھاوے کے لیے بھلائی چاہتا تھا، ورنہ بھلائی کا وہ ذرا بھی طلبگار نہ تھا۔ اور ایسے ہی علامہ ابن کثیر دمشقی فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ 11واں حصہ صفحہ 646 فرماتے ہیں وَكَانَ فِيهِ أَيْضًا إِقْبَالٌ عَلَى الشَّهَوَاتِ وَتَرْكُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ۔ علامہ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور غیر مقلد ان کو اپنا امام مانتا ہے، تو غیر مقلد کے امام علامہ ابن کثیر وہ کہتے ہیں وَكَانَ فِيهِ أَيْضًا إِقْبَالٌ عَلَى الشَّهَوَاتِ کہ یزید ایسا تھا جو خواہشات پر توجہ دیتا تھا، خواہشات پر توجہ دیتا تھا، وَتَرْكُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ اور کبھی کبھی نمازوں کو بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دم صاف صاف جملے موجود۔ تو یزید کا مقصد کیا تھا؟ سنت کو مٹانے کا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سنت کو یزید مٹانا چاہتا تھا، امام حسین اسی کو زندہ کرنے کے واسطے گئے تھے۔ تو یہ سوچ تھی یزید کی، اور یہ سوچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسے ہی تاریخ طبری کے اندر چوتھا حصہ صفحہ 77 امام ابو جعفر ابن جریر طبری نے لکھا، کہتے ہیں وقال ابن خلدون ولما حدث في يزيد ما حدث من الفخس اختلاف الصحابة حينئذ في شانه۔ علامہ ابن خلدون کے حوالے سے لکھا، کہتے ہیں کہ جب یزید کے بارے میں جو معاملہ پیش آیا فسق و فجور کا، برائی کا، صحابہ کا اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِ، تو کچھ ایسے صحابہ تھے جو یزید کے خلاف رہے، وَنَقَضَ بَيْعَتَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، انہی خامیوں کی وجہ سے اس کی بیعت کو توڑ دیا۔ صحابہ نے بیعت کو توڑ دیا، جیسے کہ امام حسین
حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اور کئی لوگوں نے اس کی بیعت توڑی اور کچھ لوگوں نے انکار کیا کہ ہم بیعت نہیں توڑیں گے۔ کیوں انکار کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ أَثَارَةِ الْفِتْنَةِ وَكَثْرَةِ الْقَتْلِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، تو جن لوگوں نے بیعت کو توڑنے سے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے کہا اگر ہم بیعت کو توڑ دیں گے تو فتنہ کھڑا ہوگا، خوریزیاں ہوگی، اتنے لوگ قتل کیے جائیں گے کہ جتنے لوگوں کے قتل کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو جن لوگوں نے بیعت کو باقی رکھا، بیعت قائم رکھا، وہ لوگ اس وجہ سے بیعت کو مان رہے تھے کہ قتل و خوریزی سے امت کو بچایا جائے، ورنہ یزید کے خلاف تو تمام صحابہ رہے، تمام صحابہ یزید کے خلاف کھڑے رہے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک علامہ ابن کثیر نے نقل فرمائی البدایہ والنہایہ 11واں حصہ صفحہ 648 کے اندر ابو عبیدہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا لا يزال امر هذه الامه قائما بالقسط حتى يكون اول من يسلمه رجل ببني امیہ يقال له یزید، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اس امت کا معاملہ انصاف کے ساتھ رہے گا، انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا بنی امیہ کا جو سنت کو مٹا دے گا اور اس کو یزید کہا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، جس کو علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یزید سنت کو مٹانا چاہے گا۔ تو یزید سنت کو مٹانے کا پلان بنا رہا تھا، اور یہی نہیں علامہ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا کہ وہ شراب میں مست رہتا تھا اور بہت بانے گاجے کرتا تھا، بندر جو تھا اس کے گلے میں پٹے ڈال کر اس کو گھماتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا بندر مر گیا تو بندر کے مرنے پہ اتنا افسوس ہوا کہ انسان کے مرنے پہ بھی اس کو افسوس نہ ہوتا، اتنا افسوس ہوا، ایسا آدمی تھا یزید۔ تو اب سنت کو مٹانے کی کوشش اس کی تھی، سنت کو مٹانا چاہتا تھا، اور جس سنت کو وہ مٹانے کی کوشش کر رہا تھا اسی سنت کو زندہ کرنے کے واسطے امام حسین کربلا میں تشریف لے گئے۔ یہ نظریاتی مقابلہ آیا، اس کی سوچ سنت کو مٹانے کی تھی، امام حسین سنت کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ پہلا مقابلہ نظریاتی مقابلہ یہ ہوا، اور دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا سبب یہ تو تصادم ہونے، جھگڑا ہونے کا دوسرا سبب کیا تھا؟ یزید آمریت کی سوچ رکھتا تھا۔ آمریت مطلب میں سب میرے آمنے سامنے گھومتے رہے، میں سب کچھ، عامر میں، حاکم میں، باقی سب میرے غلام۔ اور یہ حوالہ جو پیش کر رہا ہوں اہل حدیث چونکہ خاص طور سے ان یزید کو امیر المومنین اور بڑا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے خاص طور سے علامہ ابن کثیر کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جن کو یہ اپنا امام مانتے ہیں۔ تو البدایہ والنہایہ 11واں حصہ صفحہ 467 کے اندر لکھا، کہتے ہیں نا یزید کو تو خبر بھی نہ تھی جو کربلا میں ہوا، دیکھیے یزید کو کیا خبر تھی۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا، فرماتے ہیں وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي صَحِيفَةٍ كَأَنَّهَا أُذُنُ الْفَعَلَ أَمَّا بَعْدُ فَخُذْ حُسَيْنًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالْبَيْعَةِ أَخَذًا شَدِيدًا لَيْسَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ حَتَّى يُبَايِعُوهُ۔ یزید نے جیسے ہی تخت نشی ہوا خط لکھا مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ، تو جو مدینے میں خط لکھا تو اس میں اس نے یہ لکھا تھا اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد تو حسین کو پکڑ لو، عبداللہ ابن عمر کو پکڑ لو، عبداللہ ابن زبیر کو پکڑ لو بالبیعہ، اور میری بیعت کرا لو، اخذن شدیدہ، سخت انداز میں پکڑو، لیست فیہ رخصہ، جس میں ذرا بھی آسانی مت برتنا، حتی یبایعو، یہاں تک کہ یہ لوگ بیعت کر لیں۔ تو یہ حکم دینا اس کی آمریت کی نشانی ہے، اس کے بے لگام حاکم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر وہ حاکم بنتا، حقیقت میں اسلام کا امیر ہوتا، مسلمانوں کا امیر ہوتا تو مشورے لیتا، مشورہ لینے کے بعد کام کرتا، لیکن اس نے خط لکھ کے بتا دیا کہ میں تو امیر مطلق ہوں، حاکم مطلق ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یزید کو خبر تھی کہ جو کربلا میں ہو رہا تھا، کیونکہ یزید نے خط لکھ کے کہا تھا کہ اخذن شدیدہ،
سختی کے ساتھ ان کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ جب سختی کے ساتھ کارروائی کی جائے تو یزید نے تو سختی کا حکم دے دیا، لیکن یہ یزید کا بچہ جو آج ہمارے سامنے بیٹھا یہ کہتا یزید کو تو خبر ہی نہ تھی کیا ہو رہا تھا۔ جا کے علامہ ابن کثیر سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ خبر تھی کہ نہیں تھی۔ یہ تاریخ بولتے ہیں، بہت بڑے تاریخ کے جانکار ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے تاریخ کے کم جانکار ہیں، تعریف کے جانکار زیادہ ہیں، لوگوں کی تعریف کر کر کے بات بڑھانا۔ تو اس کی سوچ عامریت کی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ جو تھی شوق شہادت کی سوچ تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بشارت دی تھی کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ تو آتے امام حسین کو تو معلوم تھا، پھر بھی آتے امام حسین کربلا میں گئے کیوں؟ اس لیے تشریف لے گئے تاکہ شہادت کا جام پیا جائے۔ تو امام حسین کی سوچ شہادت کی سوچ تھی، اور اس کی سوچ عامریت کی تھی، اور جو شہید ہونے جاتا ہے وہ عامریت نہیں کیا کرتا، حکومت ظاہراً نہیں کرتا، ورنہ وہ دلوں پر حکومت کیا کرتا۔ یہی وجہ کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید تو ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت ہمارے دلوں پر عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، حسنی بھی ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین حضرت امام حسن دونوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم علوی بھی ہیں کیونکہ حضرت علی کے ماننے والے ہیں، صدیقی بھی ہیں کیونکہ ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، الحمدللہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، لیکن یزیدی نہیں ہیں۔ سب ہیں لیکن یزیدی نہیں ہے، کیونکہ یزید کا ماننے والا ہی یزید کو سب کچھ ثابت کرے گا۔ دوسری بات، یزید کی نیت بڑی خراب تھی، حضرت امام حسین جانتے تھے۔ جب یزید ولی عہد نہیں بنا تھا تو اس سے پہلے ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ سن لے جو کہتے ہیں قسطنطنیہ کی حدیث پیش کر کے کہ یزید اس قسطنطنیہ کے لشکر میں شامل ہوا تھا اور اس لشکر کی وجہ سے وہ جنتی ہے، خدا کی قسم قیامت تک ان غیر مقلدوں کو چیلنج دیتا ہوں۔ آج تو میک بھی باہر آواز نہیں پہنچا رہا کہ ان کے کانوں تک آواز جائے، لیکن پہنچ جائے گی خبر۔ قیامت تک ان کے لیے چیلنج ہے کہ صراحتاً حدیث پیش کر کے تو یہ بتا دیں، لیکن میں پیش کرتا ہوں تمہارا یزید جو تمہارا امیر ہے وہ ایسا تھا جو رقاصہ کو سامنے رکھ کر رقص کرواتا، اور رقص کروانے کے ساتھ ساتھ اس سے گانے بھی گنگنواتا، اور وہ رقاصہ گانے گنگناتی، اور یہ جو ہے تحفے اور نذرانے بھی دیتا۔ تم تو نعت پہ نذرانے دینے کے خلاف، لیکن تمہارا یزید تو گانے پہ نذرانے دیتا تھا۔ سنیں حدیث روایت سنیں، تاریخ ابن عساکر کے اندر علامہ ابن عساکر نے لکھا 65واں حصہ صفحہ 405، ابن داد کے حوالے سے کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب دمشق پہ آپ نے دارالخلافہ قائم کیا تو وہاں سے آپ نے جو ہے، اور الحمدللہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے تو حضرت امام حسن کی وجہ سے بنے۔ کس کی وجہ سے بنے؟ حضرت امام حسن نے سارا معاملہ دے دیا۔ حضرت امام حسن ان کی شان بتانا چاہتے ہیں، حضرت امام حسن ان کا مقام بتانا چاہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نواسہ رسول ہیں، لیکن امیر معاویہ یہ میرے نانا جان کے صحابی ہیں۔ خلافت ان کے حوالے کر دی تھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے امام حسن نے، تو حضرت امام حسن نے خلافت دی تھی۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حاکم بنے تو حاکم بننے کے بعد ملک روم کی طرف آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا، وہی قسطنطنیہ، 5واں حملہ تھا یہ، اور حضور نے پہلے حملے کی بشارت دی، 5واں حملہ تھا یہ، روانہ کیا۔ وہاں صحابہ کرام پہنچے تو وہاں فَأَصَابَهُمْ بِهَا الْمَوْتِ، تو وہاں موت کا بازار گرم ہو گیا، سردی زیادہ تھی، صحابہ کرام بیمار ہونے لگے، بیماری کی وجہ سے کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، حضرت امیر معاویہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری،
تو آپ کو ایک دن فطلع یوما علی ابنہ یزید وہو یشرب وعنده قینۃ تغنیہ اہون علیک بما تلقى جموعهم بالفرقدون من واعک ومن موب اذا اتکعت علی الانماط مرتفعا۔ اس طریقے سے وہ گانا گا رہی تھی کہ امیر معاویہ کو خبر لگی کہ روم میں صحابہ کرام پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں موت کا بازار گرم ہوا، صحابہ کرام سردی کی وجہ سے شہید ہونے لگے۔ جب صحابہ شہید ہونے لگے تو ایک دن امیر معاویہ کو اپنے بیٹے یزید کی خبر ہو گئی۔ کیا خبر ہوئی؟ وہو یشرب الخمر، وہ شراب پی رہا تھا مست ایک دم، تمہارا امیر شراب پی رہا ہے۔ جب امیر کا یہ معاملہ ہے تو غریب کا معاملہ کیسا ہوگا؟ الحمدللہ میرا غریب نواز ایسا ہے تو جو شراب پینے والوں کو، بت پرستوں کو میرے غریب نواز نے سدھار دیا، تو اندازہ لگائیں جن کے نواسے کا یہ عالم ہے ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا، امام حسین کا مقام کیا ہوگا، اور جب امام حسین کا یہ مقام تو حضرت علی کا مقام کیا ہوگا، اور حضرت علی کا مقام باب العلم، تو جن کا کلمہ پڑھتے اس نبی کا مقام کیا ہوگا، ہے نا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ تمہارا امیر شراب پی رہا ہے، شراب میں ایک دم مست ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا، وہ امیر معاویہ جو امیر المومنین ہمارے امیر ہے، جو ہمارے امیر ہیں، ہمارے حاکم، انہوں نے دیکھا شراب پی رہا ہے، ایک قینہ، ایک باندی، ایک رقاصہ رقص کر رہی ہے، گانا گا رہی ہے، اور یہ شراب پی کے مست ایک دم دیکھ رہا ہے، رقص میں ڈوبا ہے، اس کے گانا گا رہی ہے۔ تو اس نے کچھ اشعار گنگنائے جس کا مطلب یہ تھا کہ یزید تیرے اوپر بہت آسانی ہے، بہت آرام ہے، تو یہاں پر ہے، لشکر وہاں روم میں گیا اور وہاں جانے کے بعد بخار اور بیماریوں مبتلا ہو گیا، ارے تو یہاں بیٹھا ہے، سکون ہے تجھے۔ حضرت امیر معاویہ نے سنا تو فرمایا اقسم علیک یا یزید، اے یزید میں قسم کھا کے کہتا ہوں لترتحلن حتی تنزل مع القوم، اے یزید تو یہاں گانے سن رہا ہے، اے یزید تو یہاں رقص دیکھ رہا ہے، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اے یزید اب میں تجھے روانہ کر کے دم لوں گا، اب میں تجھے یہاں سے قسطنطنیہ بھیج کر دم لوں گا۔ جب آتے امیر معاویہ نے یہ کہا تو اس کے بعد یزید کو مجبوراً تیاری کرنی پڑے، پھر مجبوری میں وہ گیا تو کہاں گیا؟ قسطنطنیہ۔ جس حدیث کو پیش کر کے تم جنتی ثابت کرتے ہو، ارے وہ گیا تو قسطنطنیہ کیسے؟ اپنی مرضی سے نہ گیا تھا، حضرت امیر معاویہ نے تو ڈانٹ ڈپٹ کے بھیجا تھا، اور یہ شریر آدمی صحابہ کے شہید ہونے پر خوش ہو رہا تھا۔ اب اندازہ لگائیں جو صحابہ کی شہادت میں خوش ہوگا وہ کتنا خبیث الباطن آدمی ہوگا۔ تو اس کی سوچ کیا تھی؟ کیسا آدمی تھا؟ مشتاق رقص و غنا تھا، رقص کا دیوانہ، گانے کا دیوانہ تھا، لیکن میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے دیوانے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا گئے، سجدے میں سر کٹایا، کیونکہ سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ یہ گانا اور رقاصہ کو دیکھنا چاہتا ہے، میرا حسین اللہ تعالیٰ کا زیارت کرنا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مشتاق ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دوسری سوچ یہ کہ اس کی نیت یہ تھی، امام حسین اس کے دل کی بات کو جانتے تھے۔ اور یہی نہیں، یزید کیسا تھا، اور حضرت امام مالک نے اسی روایت کی بنا پر یزید کو کافر تک گردانا ہے۔ میں چالوں ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس مائک کو قبول فرما لے۔ تو یزید جو تھا اس کی نیت میں کھوٹ، جس روایت کی بنا پر حضرت امام مالک نے اس کو کافر گردانا ہے، وہ روایت تو ذرا سنیں، جس کو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، غیر مقلدوں کے امام نے، غیر مقلدوں کو پہلی یہ روایت پیش کرنی چاہیے۔ کیا لکھا ہے سنیں، البدایہ والنہایہ 11واں حصہ صفحہ 558۔ بھئی ہاں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہے نا؟ تھوڑا موضوع عجیب و غریب ہے نا؟ یہ عام طور سے پڑھے لکھے طبقے کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ الحمدللہ سنی جتنے ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ سمجھدار تو ہوتے ہی ہیں، سمجھدار ہے تبھی تو سنی ہے،
اگر نادان ہوتے تو سنی تھوڑے نہیں ہوتے، سنی ہوتے، ہے نا؟ الحمدللہ سمجھدار ہے، فراست ایمانی ہے ہمارے پاس۔ سنیں روایت البدایہ من نے آیا کہ 11واں حصہ صفحہ 558، راوی امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد فرماتے ہیں لما جیء براس الحسین فوضع بین یدی یزید تمثل بهذه الابیات، کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے پاس پیش کیا گیا، یزید کے سامنے رکھ دیا گیا، تو یزید ان اشعار کو گنگنا رہا تھا۔ کون سے اشعار سنیں؟ لیت اشیاخی ببدر شہیدو جزع الخضر من وقع العسل فاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا لي ضيعا لا تصل حين حكت بقضاء بركها واستحر القتل في عبد الاشل قد قتلنا الضعيف من اشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل۔ چنانچہ یزید نے 4 شعر کہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آج میرے وہ بزرگ ہوتے جو بدر میں گئے تھے، جو بدر میں میرے بزرگ پہنچے تھے، اگر وہ ہوتے تو دیکھ لیتے میں نے ان کے خون کا بدلہ لے لیا، تو وہ زور زور سے خوشی کی آواز بلند کرتے اور کہتے کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ اب اندازہ لگاؤ بدر میں کون مارا گیا؟ بدر میں کون مارا گیا؟ ارے کفار مارے گئے بھائی۔ کون مارے گئے تھے؟ ابو جہل مارا گیا، دیگر کفار، امیہ ابن خلف مارا گیا، اور نہ جانے کتنے کفار جہنم پہنچے بدر میں۔ تو اس نے کیا کہا؟ بدر میں جو میرے بزرگ حاضر گئے اگر وہ ہوتے دیکھ لیتے کہ میں نے ان کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اب اندازہ لگاؤ کفار کے خون کا بدلہ لینے والا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ارے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ امام مالک نے اس لیے فتویٰ فوراً لگا دیا کہ ایسا جملہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو آدمی کافر ہوگا۔ اب بتاؤ امام مالک نے تو کافر تک کہہ دیا، تم امیر المومنین کہتے ہو؟ تعجب کی بات ہے۔ اس کا مطلب تمہارے پاس بھی ایمان نہیں، اس کے پاس بھی ایمان نہیں، اور بے ایمانوں کا امیر بے ایمان ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو اس کے بعد امام مجاہد نے فوراً اسی وقت فتویٰ لگا دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اسی وقت فتویٰ لگایا، کہا قال مجاہد ناطق فیہا، امام مجاہد نے کہا یزید نے ان جملوں کو کہہ کر اپنی منافقت کا اظہار کر دیا، اپنی منافقت کا اظہار کر دیا کہ منافق ہے۔ اندازہ لگائیں اب آپ، جس کو امام مجاہد نے پہلے ہی منافق کہہ دیا ہو، حضور نے پہلے ہی کہہ دیا ہو سنت کا بدلنے والا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت کو سنبھالے، امت کو سنبھالے؟ بالکل نہ اہل آدم۔ تو اس کی سوچ کیا تھی، دلی خرابی کیا تھی کہ وہ بدر کے لوگوں کا بدلہ لے رہا تھا، اور بدر میں جو مارے گئے کفار وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، بلفظ دیگر یزید اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میرا حسین سر دینا گوارا کر لیا لیکن اسلام کو پروان چڑھانا چاہتا تھا۔ یہ فکری تصادم تھا، وہ اسلام کو ختم کرنے کی سوچ رکھتا تھا، امام حسین اسلام کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ سوچ رکھتے تھے اسلام وہ پودا ہے، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ایسے ایک شعر بہر کا، تو اسلام کو ہرا کرنے کے واسطے امام حسین تشریف لے گئے۔ دنیا تو پودے کو جو ہے آبیاری دیتی ہے، پانی دیتی ہے دنیا تاکہ ہرا ہو جائے، میرے حسین نے اپنا خون دیا تاکہ قیامت تک اسلام ہرا بھرا رہے، چمکتا رہے۔ امام حسین کی یہ سوچ تھی۔ اسی طریقے سے یزید جو تھا، یہ روایت تو سبھی نے پڑھا، تو یہ تو فائنل ہو گیا نا کہ یزید خبیث الباطن ہے، اور زیادہ تر روایتیں میں نے وہ بتائی ہیں جو علامہ ابن کثیر نے لکھی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ غیر مقلدوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ تمہارا امام کیا کہتا ہے اور مقتدی کیا کہتا ہے، اور جو مقتدی امام کے خلاف جاتا ہے نا وہ نماز کے باہر ہوتا ہے، جماعت کے باہر ہوتا ہے۔ تو اگر اہل حدیث غیر مقلد حضرات ان کو اپنا امام مانتے ہیں علامہ ابن کثیر کو،
تو امام نے کہا رکوع کرو تو رکوع کرنا پڑے گا، اگر یہ رکوع نہیں کر رہے تو مطلب ان کی جماعت سے نکل گئے۔ تو علامہ ابن کثیر جن کو یہ امام مانتے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یزید کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں۔ اب جو یزید کی خرابیوں کو نہ مانے تو وہ در حقیقت علامہ ابن کثیر کو نہیں مانتا ہے۔ علامہ ابن کثیر کو خالی زبان سے کہتا ہے ہمارے امام ہیں، ورنہ ان کی پیروی نہیں کرتا وہ۔ ایسے ہی اور دیکھیں ایک روایت، وہی البدایہ والنہایہ، آج پورا سلسلہ اسی کا چلے گا۔ البدایہ والنہایہ 11واں حصہ، صفحہ 559، راوی حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما وضع راس الحسین بین یدی یزید، کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا گیا، یہ وہی سر ہے نا جسے حضور نے چوما ہے، یہ وہی سر ہے جسے آقا نے چوما ہے، اور مصطفیٰ کا بدن جس حصے سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے کو عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ بنا دیتا۔ دیکھ لیں آپ، جہاں پر حضور آرام فرمائے وہ زمین کا خطہ عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ، کیونکہ حضور کا جسم لگا ہوا ہے۔ تو امام حسین کے سر مبارک کو تو حضور نے لب لگایا، تو امام حسین کا سر کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ لیکن جب امام حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا اور ایک صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، تو یزید نے جو ہے چھڑی لی، جعل ينكت بالقضيب على صنجته ويقول، چنانچہ اس نے چھڑی لی اور لینے کے بعد دانت پہ مار رہا تھا، دانت پہ مار رہا تھا۔ اچھا بتاؤ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، صحابی کو بلا وجہ صحابی کے بدن پہ چھڑی مارنے والا کون؟ گستاخ ہے کہ نہیں؟ اور گستاخ صحابہ وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اسلام سے نکلا ہوتا ہے۔ امام حسین کون ہے؟ صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام حسین جب صحابی ہوئے تو اس نے آپ کے دندان مبارک پر چھڑی ماری، تو معلوم ہو گیا ہے گستاخ صحابہ ہے، اور جو گستاخ صحابہ اہل بیت ہوتا ہے بلا شبہ اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یزید نے تو چھڑی مار کر پہلے ہی بتا دیا ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، پھر بھی یہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ چھڑی مار رہا ہے، تو چھڑی مارتے ہوئے آپ کے دندان مبارک میں مار رہا تھا چھڑی، اور مارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم نے کھوپڑی تمہاری اڑا دی، ہم نے تمہاری کھوپڑی اڑا دی۔ اور اس کے بعد آتے صحابی رسول ابو بردہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ارفع قضیبک فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلمہ، ارے اپنی چھڑی کو دور کر لے، کیونکہ میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا کہ انہی دندان مبارک کا حضور بوسہ لیا کرتے تھے۔ ہٹا لے، جس کا بوسہ مصطفیٰ نے لیا اس چہرے مبارک پر چھڑی مار رہا ہے یزید۔ معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کی شہادت کے بعد، بزرگوں کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے تو یزید نے گستاخی کی، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام جو جنت البقیع میں آرام فرما ہے، شہید ہے، ان کی شان میں بعد مثال گستاخی کرنے والے یزیدی ہیں، جو عرب میں رہ رہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور پھر حدیث پیش کریں گے، حضور نے فرمایا عرب سے محبت کرو 3 چیزوں کی وجہ سے، عرب سے محبت کرو 3 چیزوں کی وجہ سے، میں عربی، قرآن عربی، تمہاری زبان عربی۔ اس طریقے کے آقا علیہ السلام کے حدیث کے کلمات سناتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے، حضور نے جب یہ فرمایا تھا اس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ اب مسیلمہ کذاب عربی ہے کہ نہیں ہے؟ عربی ہے لیکن نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو آتے ابو بکر صدیق نے جہنم پہنچوا دیا۔ اسود عنسی عربی تھا، صحابہ نے جہنم پہنچوایا، طلیحہ عربی تھی، جہنم پہنچائی گئی۔ اب بتاؤ ان عربیوں سے محبت کریں کہ نہ کریں؟ صحابہ نے تو نفرت کی بتا دیا، ان عربیوں سے محبت کی جائے گی جو عربی بلا شبہ مصطفیٰ کی سنتوں کا پابند ہوگا، اسوہ رسول کا پابند ہوگا، عاشق رسول ہوگا۔ کہاں چلی گئی وہ تاریخ کہ جب تم نے مسجد نبوی کے امام کو مصلی پر قتل کیا تھا قبضے کے وقت؟
تاریخ نجد و حجاز اٹھا کے دیکھیں آپ، مسجد نبوی کے امام کو مسجد کے مصلی پر قتل کیا تھا ان یہودیوں کے بچوں نے، ان یزیدیوں نے۔ اس ٹائم پہ حدیث نہیں یاد آئی کہ حضور نے فرمایا عربیوں سے محبت کرو، عربیوں سے محبت کرو۔ ارے جو مصلی پہ تھے وہ کون تھے؟ ترکی لوگ کون ہیں؟ ترکی بھی تو عربی ہیں، شام والے بھی تو عربی ہیں، ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو امریکہ سے محبت ہے، ان کی فوج چلے گی، نہیں چلے گی تو ترکی کی نہیں چلے گی۔ بہرکیف بتانا مقصد یہ ہے کہ یزید جو ہے گستاخی کر رہا تھا شہادت کے بعد، تو بزرگوں کی گستاخی کرنا شہادت کے بعد یہ یزیدیوں کا طریقہ رہا۔ تو یہیں سے معلوم ہو گیا یزید کی سوچ گستاخی کی تھی، اور میرے حسین گستاخی کو ختم کرنا چاہتے تھے، گستاخی کا معاملہ ختم کرنا چاہتے تھے، یہی معاملہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہید تو ہو گئے لیکن گستاخی کا معاملہ ختم فرما دیا۔ جو حسینی دیوانہ ہوگا وہ کبھی بزرگوں کا گستاخ نہیں ہوتا، کبھی گستاخ نہیں ہوتا۔ بہرکیف ایک بات اور بتا دیں کہ آج یزید کو جو ہے لوگ بتاتے ہیں خلیفہ بن گیا تھا، اب خلیفہ کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو پہلے تو یہ لوگ ترمذی کی روایت کو اٹھا کے دیکھیں۔ ترمذی کے اندر آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت صرف 30 سال ہوگی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اگر ہم 30 سال جوڑتے ہیں تو چاروں خلفاء اور حضرت امام حسن کے 6 مہینے ملا کر 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے پہلے بتا دیا کہ خلافت 30 سال، اب جو بنیں گے بادشاہ بنیں گے۔ تو یزید خلیفہ کام ہوا، بادشاہ نہ ہوا، اور بادشاہ بننا چاہتا تھا، بنا نہیں تھا، بننا چاہتا تھا۔ تو دیکھیں خلیفہ کس کو کہتے ہیں۔ مرقات کے اندر علامہ علی قاری علیہ رحمۃ رضوان نے لکھا 11واں حصہ صفحہ 300، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ یا معاویۃ ان الخلیفۃ من سار سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمل بطاعته وليس الخلیفۃ من ران بالجور وعطل السنن واتخذ الدنیا اما وابا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو آپ نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، امیر معاویہ بھی موجود تھے اس خطبے میں، ارشاد فرمایا معاویہ سن لو ان الخلیفۃ من سار سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو سیرت مصطفیٰ پہ چلا کرتا ہے، حضور کی سیرت کو اپناتا ہے، وعمل بطاعته اور حضور کی فرما برداری کرتے ہوئے بعمل ہوتا ہے۔ 2 شرطیں بتائیں، حضور کی سیرت پہ چلنے والا اور فرما برداری کرنے والا۔ یزید کے اندر کیا شراب پینا حضور کی سیرت ہے؟ کیا نماز چھوڑنا حضور کی سیرت ہے؟ کیا گھوڑے سے کھیلنا حضور کی سیرت ہے؟ کیا قرآن کے خلاف کام کرنا حضور کی سیرت ہے؟ ارے مصطفیٰ کی سیرت اور اخلاق تو یہ کہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا خلقہ القرآن۔ ارے مصطفیٰ کے اخلاق کریمہ تو سراپا قرآن ہے، قرآن جو کہتا ہے مصطفیٰ اسی پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن وہی کہتا ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، دونوں طرف لازم و ملزوم معاملہ۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو حضور کی سیرت پہ عمل کرے اور باعمل رہے۔ خلیفہ وہ نہیں ہوتا کہ من رعا بالجور، جو ظلم و زیادتی کرے، وعطل السنن اور حضور کی سنتوں کو پامال کرے، واتخذ الدنیا اما وابا اور دنیا کو اپنی ماں اور اپنا باپ بنا لے، سب کچھ دنیا کو بنا لے۔ خلیفہ وہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بور ہو رہے کیا؟ ایک بار درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب بتائیں یزید خلیفہ بنا؟ خلیفہ بنا؟ نہیں بنانا، حدیث کے حوالے سے بھی نہیں بنا، اور اللہ امام حسن مجتبی جو صحابی رسول ہے، شہید ابن شہید ہے،
جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے جو حضور کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، بعمل ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ یزید تو بے عمل رہا، خلیفہ بنا نہیں تو کیسے امیر المومنین ثابت کر رہے ہیں؟ اب امام حسین کا کھڑا ہونا خلیفے کے خلاف کھڑا ہونا تھا یا عام انسان کے خلاف؟ عام انسان نہ، یزید تو خلیفہ بنا ہی نہیں ورنہ ثابت کرنا پڑے گا، تو وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، اور امام حسین کو معلوم تھا کہ خلافت کے شرائط اس کے اندر نہیں پائے جاتے، اور جس کے اندر خلافت کے شرائط نہیں پائے جاتے وہ نااہل ہوتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر نااہل کو حاکم بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو امام حسین امت کو بچانا چاہتے تھے، نااہل سے اس لیے تشریف لے گئے تھے، ہے نا؟ تو وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، نااہل تھا۔ امام حسین لوگوں کو اس کی نااہلی سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے کربلا تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال امام حسین کو تو پہلے اس کی دل کی نیت معلوم تھی کہ ظلم کی نیت وہ رکھتا ہے، جیسا کہ تاریخ ابن عساکر 14واں حصہ صفحہ 240 کے اندر ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں سمعت الجن تنوح علی الحسین یوم قتل وہن قلن ایها القاتلون ظلما حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل کل اہل السماء يدعو علیکم من نبی ومرسل وقتیل قد لعنتم على لسان ابن داود وموسیٰ وصاحب الانجیل۔ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس دن آتے امام حسین شہید ہوئے، میں نے جنوں کو کہتے ہوئے سنا، جن کہہ رہے تھے، یاد رکھے جن ہم لوگ جیسے انسان کے حالات ہیں، کوئی مسلمان، کوئی کافر، کوئی اچھا، کوئی شریر، وہی حال جنوں کا ہوتا ہے، کوئی اچھا، کوئی برا اور کوئی شریر ہوتا ہے۔ تو جو اچھے تھے غلام حسین تھے، وہ کہہ رہے تھے، ماں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے جنوں کی زبان سے یہ اشعار نکل رہے تھے، اے امام حسین کو ظلماً قتل کرنے والوں، اے امام حسین کو ظلماً شہید کرنے والوں، ابشروا بالعذاب والتنکیل، تم لوگوں کو عذاب اور سزا مبارک ہو، تم لوگوں کو عذاب اور سزا مبارک ہو۔ تمام آسمان والے تمہارے لیے دعائیں بد کرتے ہیں، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے شہید ہو، سب کے سب تمہارے خلاف دعا کرتے ہیں۔ تم لوگ داؤد کے بیٹے یعنی سلیمان علیہ السلام کی زبان پر ملعون ہو گئے۔ کیسے کہ آل نبی کو ستانے والے کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو آل رسول کو پریشان کرے۔ اب آل رسول میں خالی حضور کی اولاد نہیں ہے، تمام نبیوں کی اولاد شامل ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی آل رسول ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ تو بولو یار، ہم لوگ آل رسول ہے کہ نہیں؟ دادا گیری سے بول رہا آل رسول ہے، ہمیں فخر ہے، الحمدللہ آل رسول ہے، الحمدللہ آل رسول ہے۔ کیوں کہا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام رسول ہے، ہم ان کے اولاد ہیں، جب ان کی اولاد ہو گئے تو کہا آل رسول ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آل رسول کی گستاخی کرے، انہیں پریشان کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے وہی بتایا کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کی زبان پر تم کو لعنت بھیجی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے لعنت بھیجی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یزید ملعون ہونا چاہتا تھا اور امام حسین اس کو لعنت سے بچانا چاہتے تھے، اس کو بھی لعنت سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے تشریف لے گئے تھے امام حسین، ورنہ امام حسین کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ملعون ہونا چاہتا تھا، امام حسین اس کو بھی ملعون ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ اس طریقے سے فکری تصادم میں کہ واقع کربلا ایک فکری تصادم، ایک فکری جھگڑا، میں نے خلاصتاً چند باتیں پیش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو اسوہ رسول کا پابند بنائے۔ بس ایک حدیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام بہ الکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاریخ ابن عساکر 14واں حصہ صفحہ 244 کے اندر حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں بنو اسد قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی آیا
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور پر آیا اور آنے کے بعد غلاظت کر دی. غلاظت سمجھے آپ؟ استغفر اللہ، توبہ کرے، استغفر اللہ رب العزت. اور ہمارے یہاں پر بھی ہے، جو گھاس صاف کرنے عورتیں آتی ہیں پیشاب وہیں کرتی ہیں. سمجھے کہ نہیں آپ؟ پیشاب وہیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان عورتیں جائیں تو کہے مزار اور قبر پر جانا حرام. الحمدللہ جانا حرام ہے، مسئلہ یہی تو ہے، لیکن ان عورتوں کا جانا کیسا؟ ان کا بھی تو مسئلہ ہے. بیل کر تو آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس، آنے کے بعد غلاظت کر دی. حضرت امام اعمش فرماتے ہیں فَأَصَابَ أَهْلُ ذَلِكَ الْبَيْتِ خَبْلٌ وَجُنُونٌ وَجُذَامٌ وَبَرْصٌ وَفَقْرٌ. جب اس نے غلاظت کر دیا حضرت امام حسین کی قبر انور پر، روضے پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر والوں کو 4 بیماریوں میں مبتلا فرما دیا. 4 بیماریوں مبتلا فرما دیا. پہلی بیماری ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کے اندر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے. دوسری بیماری کوڑ کا دورہ ہونے لگا، کوڑ بننے لگا یعنی کوڑی بننے لگے. وہ برسن اور سفید داغ والے ہونے لگے. وہ فقرون، ابھی تک مالدار تھے، پیسے والے تھے، لیکن گستاخی کرنے کی وجہ سے فقیر اور محتاج ان کا مقدر بن گئی. معلوم یہ ہوا حضرت امام حسین کے جو روضے کی بھی حرمتی کرے تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو امام حسین کے نانا جان کے جو روضے کی بھی حرمتی کرتا ہے، خدا کی قسم دنیا اور آخرت ہر جگہ کا محتاج ہوتا ہے نا. بہرحال حضرت امام حسین کی یہ شان کہ جو ان کے روضے کی گستاخی کرے اللہ تعالیٰ 4 بیماریوں میں مبتلا فرما دے. تو جو صاحب مزار کا گستاخ ہوگا بلا شبہ دنیا ہی میں کوڑی ہو کر مرے گا، دنیا ہی میں سفید داغ والا ہو کر مرے گا، دنیا ہی میں محتاج ہو کر مرے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اور یہ مقام بہرکیف کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بولے تو ایک حدیث اور سنا دیں حضرت امام حسین کے بارے میں، سنا دیں، زور سے سبحان اللہ بول دیں. ماشاءاللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان، کیا مقام. اگر ہم کو معلوم ہو جائے ہم یہاں ہمارے ساتھ بے وفائی ہوگی، ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم لوگ جاتے نہیں ہیں. بڑے بے وفا لوگ ہیں، چلاتے رہتے ہیں، لیکن امام حسین کو خبر تھی بے وفا ہیں، پھر بھی تشریف لے گئے. کیوں لے گئے؟ تبلیغ کے واسطے. سنیں حدیث تاریخ ابن عسا کی 14واں حصہ صفحہ 201. حضرت عامر شعبی جو تابعی ہیں یہ بیان فرماتے ہیں جب امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عراق کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابی رسول اللہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ارے بھائی حسین کہاں عراق کی طرف جا رہے ہو؟ ارے عراق والوں نے تو تمہارے والد کو بھی دھوکہ دیا، تمہارے بھائی کو بھی دھوکہ دیا. وقد قتلوا اباک وضربوا اخاک، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو پریشان کیا اور ایسا ایسا کیا. لیکن آپ وہاں جانا چاہتے ہیں. حضرت امام حسین چلے جا رہے تھے، نہیں چلنے کا ارادہ، جانے دو جانا ہے، جانے دو جانا ہے. تو کیا کیا عبداللہ ابن عمر نے؟ بلایا وقبل بین عینیہ، بلایا، معانقہ کیا، اور معانقہ کرنے کے بعد عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ یہیں پر رک جائیں. تو حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کی وجہ سے مکے کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، میں وہ شخص بننا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. مکے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے حضرت امام حسین کربلا تشریف لے گئے. اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان اللہ عز و جل ابا لکم الدنیا، اے امام حسین آپ عراق کی طرف ایک دم رواں دواں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے دنیا کو پسند نہیں فرمایا بلکہ آخرت کو پسند فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو پسند کر لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کی غلامی میں زندہ رکھے اور انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے اور انہی کی سرداری میں محشر میں جگہ عطا فرمائے اور جنت میں انہی کی سرداری میں جانے کا نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.